کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی آزمائش کیا ہے؟ فقر، بیماری نہیں، بلکہ کثرت کی دوڑ۔ وہ دوڑ جو انسان کو اتنا مصروف کر دیتی ہے کہ اسے اپنی آخرت تک یاد نہیں رہتی۔ سورہ تکاثر کی روشنی میں آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ التکاثر قرآن کریم کی نہایت مختصر مگر انتہائی گہری اور جھنجھوڑ دینے والی سورت۔ یہ مکی سورت ہے، 8 آیات پر مشتمل ہے اور انسان کی اس ذہنی بیماری کو بے نقاب کرتی ہے جسے ہم مال، اولاد، حیثیت اور تعداد پر فخر کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی خیال وَمَا أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ، تمہیں کثرت کی طلب نے غافل کر دیا ہے، حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ عزیزو، یہ 2 آیات انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ انسان کی کثرت پسندی، سبب اور انجام ملاحظہ فرمائیں۔ انسان کی فطرت میں بڑائی کی خواہش رکھی گئی ہے، لیکن جب یہ خواہش تقوی کے بغیر ہو تو وہ مال میں، اولاد میں، عہدے میں، پیروکاروں میں اور حتیٰ کہ قبرستان میں بھی مقابلہ بن جاتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان مقصد زندگی بھول جاتا ہے اور مقابلہ بازی کو کامیابی سمجھ بیٹھتا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کثرت پسندی کا انجام اور نتیجہ کیا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے یہ غفلت عارضی نہیں بلکہ ایسی بے خبری ہے جو انسان کو قبر کی دہلیز تک پہنچا دیتی ہے۔ پھر فرمایا کلا سوف تعلمون، خبردار تم عنقریب جان لو گے، یعنی حقیقت موت کے بعد پوری طرح کھل کر سامنے آئے گی، جہاں نہ مال کام آئے گا، نہ تعداد، نہ نام، نہ عہدہ، صرف اعمال بولیں گے۔ یہ صورت ہمیں یہ نہیں کہتی کہ مال مت کماؤ، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ مال مقصد نہ بنے بلکہ ذریعہ بنے۔ زندگی مقابلہ نہیں، امانت ہے اور امانت کا حساب لیا جائے گا۔ آج اگر ہمارے پاس وقت ہے تو اسے نیکی میں لگائیں، اگر مال ہے تو اسے خدمت میں لگائیں، اگر عزت ہے تو اسے حق کے لیے استعمال کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گنتی کرتے رہ جائیں اور وقت ختم ہو جائے۔ آؤ دل سے بارگاہ رب العزت میں دعا کرو، اے پروردگار ہمیں کثرت کی غفلت سے بچا، بصیرت عطا فرما اور ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جو قبروں میں بھی روشنی بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔